ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. كما قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. حضور غوث اعظم، میں نے عرض کیا تھا کہ جتنی بھی اور اولیاء کرام ہیں، بھلے وہ قادری ہیں، وہ سہروردی ہیں، وہ چشتی ہیں، وہ نقشبندی ہیں، ہر اللہ کے بندے کا جو عرس ہے وہ سال میں ایک مرتبہ ہوتا ہے. ہر اللہ کے بندے کا جتنے اولیاء کرام کسی بھی سلسلے میں لے لیں، مگر حضور غوث اعظم کا جو عرس ہے یہ سارا سال چلتا رہتا ہے. اور صرف قادریوں میں نہیں، نقشبندیوں میں، چشتیوں میں، سہروردیوں، کیونکہ کسی بھی سلسلے میں چلے جائیں، اصل ان کا فیض حضور غوث اعظم شیخ عبدالقادر جیلانی سے ہی ہے. پہلے آپ خواجہ محمد عمر شہاب الدین سہروردی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ لیں، جو سہروردیوں کے بادشاہ ہیں، کہ آپ کو وقت کے غوث کے مقام پر پہنچانے والے خود حضرت غوث اعظم آ گئے. سارا آپ لوگوں نے کتابوں میں پڑھا ہی ہے حضرت شہاب الدین سہروردی کا. سلطان الہند کی بارگاہ میں چلے جائیں تو سلطان الہند خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی اجمیری آپ 57 دن 57 days آپ حضور غوث اعظم کے پاس ہندوستان آنے سے پہلے بغداد شریف میں حضور غوث اعظم آپ کے حجرے کے اندر، حضور غوث پاک کے حجرے میں انہوں نے 57 دن گزارے جن سے. تو سلطان العارفین خواجہ خواجگان بہاؤالدین نقشبند رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ذکر اس میں ذات کا نقش مضبوط بیٹھتا نہیں تھا تو کس کی طرف توجہ فرمائی اور کس کی طرف سے آپ سرکار کو اعانت حاصل ہوئی. تو حضور غوث اعظم شیخ عبدالقادر جیلانی کسی بھی سلسلے میں چلے جائیں آپ دیکھ لیجئے، اعلیٰ حضرت کا فیض سارا دیکھ لیں، امام ربانی مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی کا فیض آپ دیکھ لیجئے، کسی بھی سلسلے میں حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے وہ بزرگیاں، وہ رحمتیں اور نعمتیں عطا فرمائیں کہ جس کا کمال نہیں ہے جن سے. اور میں نے آپ کو اکثر ایک واقعہ میں آپ کو سناتا ہوں. حکیم الامت حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی انہوں نے مکتوبات جو ہیں مرزا مظہر جانے جانا، اس میں سے ایک واقعہ لکھا ہے کہ دلی کے اندر رہنے والے جو ایک بزرگ ہیں انہوں نے مرزا مظہر جانے جانا نے انہوں نے دیکھا کہ
ایک محفل سجی ہے اور اولیاء کرام بیٹھی ہیں، اس میں خواجہ خواجگان حضرت بہاؤالدین نقشبند اور خواجہ جنید بغدادی بھی موجود ہیں۔ تو وہاں پر اللہ کے انوار و تجلیات کی بارش ہے اس محفل میں، اور وہ لوگ حضرت علی کا انتظار کر رہے ہیں۔ تو مرزا مظہر جانے جانا نے دیکھا، اور مرزا مظہر جانے جانا نقشبندیوں کے بہت بڑے بزرگ ہوئے ہیں، ان کا مزار بھی دلی میں ہے، میں نے ان کے مزار پر حاضری دی ہے۔ تو انہوں نے دیکھا کہ اچانک اس جہاں وہ اولیاء کرام بیٹھی ہیں، خواجہ جنید بغدادی، خواجہ بہاؤالدین نقشبند، حضرت علی، ایک فقیر کا، ایک بزرگ کا ہاتھ پکڑے ہوئے داخل ہوتی ہیں، جن کے کپڑوں کی اور بظاہر ایک عجیب سی حالت ہے، اور بڑی محبت اور عظمت کے ساتھ ان کا ہاتھ پکڑا ہوا ہے۔ تو میں پوچھتا ہوں کہ یہ کون ہے؟ تو وہ بتاتے ہیں یہ حضرت اویس کرنی ہے۔ تو جب حضرت علی بھی اس حجرے میں حاضر ہوتے ہیں تو سب اٹھ کر کھڑی ہو جاتی ہیں، کہیں جانے لگتی ہیں۔ تو میں پوچھتا ہوں مرزا مظہر جانے کہ یہ سب کہاں جا رہی ہیں؟ تو ان میں سے کوئی جواب دیتا ہے کہ آج دلی میں کسی بزرگ کے یہاں حضور غوث اعظم کی 11ویں شریف کی محفل ہے، ہم سب وہاں جا رہی ہیں۔ اب دیکھیں یہ منظر دیکھنے والا بھی وقت کا غوث القطب مرزا مظہر جانے جانا، جن کے نام کے اوپر اپنے وقت کے بڑے چوٹی کے بزرگوں نے تفسیریں لکھی ہیں قرآن کی۔ قاضی ثناء اللہ پانی پتی نے تفسیر مظہری لکھی، اور قرآن کی تفسیر کا نام اپنے پیر و مرشد کے نام کے اوپر رکھا۔ اپنے پیر، ہزاروں نام اور تھے، قرآن میں سے نکال، حدیث میں سے نکال لیتے، انہوں نے اپنے پیر و مرشد کے نام پر، یہ وہ بزرگ ہیں کہ جن کے نام کے اوپر قرآن کی تفسیر لکھی گئی ہے۔ تو اب انہوں نے یہ منظر دیکھا۔ عام نیک لوگوں کے خواب بڑے سچے ہوتے ہیں، تو پھر اللہ کے ولیوں کے اور پھر غوثوں اور کتبوں کے، مرزا مظہر جانے جانا جیسی ہستی کے، اور میں نے خود ان کے مزار کے اوپر دیکھا ہے کہ ان کے مزار کے اوپر، حالانکہ میں وہاں خواجہ باقی باللہ کے مزار پہ بھی گیا، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے مزار پر بھی گیا، شیخ عبدالحق محدث دہلوی کے مزار پر بھی گیا دلی میں، خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی کے مزار پر بھی گیا، خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کے مزار پر بھی گیا، حضرت شہاب الدین سہروردی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے استاد کے مزار پر بھی میں گیا، میں نام میرے ذہن میں نہیں ہے، بڑا مشہور نام ہے ان کا۔ تو حضرت شہاب الدین سہروردی کے جو استاد تھے وہ وہاں دلی میں ان کا مزار، اور بڑے مزارات پر دلی میں حاضری ہوئی۔ تو مگر اتنا سکون تھا خواجہ مرزا مظہر جانے جانا رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر، اور اچھا مزے کی بات ہے کہ وہ دلی کے سب سے گنجان آباد ایسے علاقے میں تھا جیسے جہاں ٹانگے، رکشے، ویگنیں، شوش، مگر ان کے مزار کے اندر قدم رکھنے کی دیر ہے، آپ کو ایسے احساس ہوتا ہے کہ آپ کسی عجیب و غریب تنہائی اور پرسکون وادی میں آپ لوگ چلے گئے ہیں۔ میں آپ کو وہ کیفیات الفاظ میں نہیں بتا سکتا جو مرزا مظہر جانے جانا کے مزار کی، کہ اتنی شور والی جگہ کے اوپر اتنی خاموشی ہے کہ کوئی حساب ہی نہیں ہے، کوئی عجیب و غریب ہی خاموشی ہے وہاں پر، اور ایک سکون ہے اور رحمت ہے اور ٹھنڈک ہے مرزا مظہر جانے جانا رحمۃ اللہ علیہ کے مزار کے اوپر۔ تو انہوں نے اب دیکھا تو انہوں نے پوچھا کہ یہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم، حضرت اویس کرنی، خواجہ جنید بغدادی، خواجہ خواجگان بہاؤالدین نقشبند، یہ کہاں جا رہی ہیں بھائی؟ انہوں نے کہا دلی کے اندر ہی
ایک بزرگ نے حضور غوث اعظم کی 11ویں شریف کی محفل سجائی ہوئی ہے۔ یہ نجف سے حضرت علی اور کرن سے حضرت اویس اور بغداد سے خواجہ جنید بغدادی اور بخارا سے خواجہ بہاؤالدین نقشبند دلی اس محفل میں تشریف لائے۔ یہ جو حضور غوث اعظم کی ذات مبارکہ ہے، یہ جو انہوں نے فرمایا نا کہ میں اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہوں، میری حقیقت تم نہیں سمجھ سکتے۔ اولیاء کرام حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے باغ کا ایک ایسا پھول ہے کہ جس کی خوشبو صرف مشرق اور مغرب میں نہیں، جس کی خوشبو آسمانوں تک پھیلی ہے، اور جس کی خوشبو زمین کے نیچے بھی پھیلی ہے۔ اسی لیے تو آپ یہ دیکھیں کہ آپ سرکار کے وہ بہجت الاسرار میں اور قلائد الجواہر میں اور بے شمار کتابوں میں وہ واقعات لکھی ہوئی ہیں کہ فقط آپ سے بیعت ہونا تو بہت دور کی بات ہے، بہت اونچی بات ہے، آپ کی بارگاہ میں بیٹھنا بھی بہت اونچی بات ہے۔ آپ کے تو مدرسے سے آپ کی خانقاہ، آپ کی درگاہ کی گلی میں سے جو بندہ گزر جائے وہ بندہ بھی جنتی ہے۔ کتابوں میں لکھا ہے ایسے لوگ جن کی قبروں سے رونے کی یا لوگ دیکھتے تھے کہ وہ دوزخ میں جل رہی ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر کیسے رحمت فرمائی ہے، کیسے فرمائی ہے۔ حضور غوث اعظم آپ کی کیوں آپ دیکھیں، اور ان کتابوں کے اندر نزہۃ الخاطر، خلاصۃ المفاخر، قلائد الجواہر، بہجت الاسرار اور بے شمار کتابوں میں جن سے انہوں نے لکھا ہے کہ حضور غوث اعظم کی جہاں مجلس سج جاتی تھی حضور غوث اعظم کی، اس جگہ کے اوپر، اس مجلس کے اندر بزرگوں نے، ولیوں نے، غوثوں نے اور کتبوں نے اور آپ کے درجنوں مریدوں نے، حضور غوث پاک کے درجنوں مریدوں نے آپ کی مجلس میں صحابہ کرام کو بھی آتے ہوئے دیکھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی آتے ہوئے دیکھا۔ درجنوں لوگوں نے، اس کے واقعات بڑے مشہور ہیں۔ بقا بن بطو ان کا واقعہ مشہور ہے، علی بن حیتی ان کا واقعہ مشہور ہے، بڑے لوگوں کے جو ان سے انہوں نے آتے ہوئے دیکھا۔ جی، زبان خلق نکارہ خدا، جب ایک مرید ادھر سے آ رہا ہو، ایک مرید ادھر سے آ رہا ہو، ایک مرید شمال سے، ایک جنوب سے، اور ہر کوئی ایک ہی خبر دے رہا ہو، خبر بھی ایک ہی دے رہا ہو، اور ایک ہی درگاہ اور آستانے کی خبر دے رہا ہو۔ کوئی کہے حضور میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے ممبر کے اوپر بیٹھے ہوئے دیکھا مجلس کے دوران، کوئی کہے میں نے ساتھ حضرت علی کو بھی دیکھا، کوئی کہے میں نے ساتھ صحابہ کرام کو بھی دیکھا۔ علی بن حیتی بیٹھے ہوئے بیچ میں آنکھیں بند ہو گئی تو حضور غوث اعظم ادب کے ساتھ ان ہاتھ باندھ کر ان کے آگے کھڑے ہو گئے۔ تو ادب علی بن حیتی کا نہیں کر رہے تھے، کیونکہ علی بن حیتی تو خواب میں مراقبے میں دیکھ رہے تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضور غوث اعظم کی محفل میں تشریف لائی ہوئی ہیں، اور حضور غوث اعظم کھلی آنکھوں سے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کر رہے تھے۔ تو انہوں نے دیکھا جو ان سے، تو حضور غوث اعظم آپ واقعی اللہ کے ان رازوں میں سے ایک راز ہیں۔ یہ جو کتابیں اخبار الخیار شیخ عبدالحق محدث دہلوی کی پڑھیں، اور یہ جتنی کتابوں کے میں نام لے رہا ہوں یہ کتابیں پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ حضور غوث اعظم کو ولایت کی دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے، حقیقت کی دنیا کے اندر اللہ نے کس مقام اور مرتبے سے نوازا۔
اسی لیے آپ نے فرمایا میری حقیقت کوئی پہچان ہی نہیں سکتا جو ان سے. عجیب و غریب آپ کا کلام ہے، عجیب و غریب آپ کا کلام ہے. آپ نے اس کلام کی شرح، اس کلام کی حقیقت کو پانا تو بڑی دور کی بات ہے، اس کلام کی شرح بیان کرنے کا کوئی حق ادا نہیں کر سکتا بھی نہیں ہے. عجیب و غریب کلام ہے، عجیب و غریب کلام ہے حضور غوث اعظم کا. سکان الحب کأسات الوصالی فقلت لخمرتی نحوی تعالی. عشق و محبت نے مجھے وصل کے پیالے پلائے، تب میں نے اپنی شراب سے کہا کہ میری طرف لوٹا. صعد ومشت لنحوی فی کعوس فہمت بسکرتی بین الموالی. پیالوں میں ابھری وہ شراب میری طرف دوڑی، جس سے میں اپنے احباب میں نشہ شراب سے سرمست ہو گیا. فقلت للسائر الاقطاب لموا بحالی وادخلوا انتم رجالی. میں نے تمام کتبوں سے کہا کہ میرے پاس آؤ اور میرے مردوں کے لشکر میں داخل ہو جاؤ. وَهُمُّوا وَاشْرَبُوا أَنْتُمْ جَنُودِي فَسَاقِ الْقَوْمِ بِالْوَافِي مَلَالِي. اور کہا کہ کثرت کرو اور پیو کہ تم میرا لشکر ہو اور مجھ سے عقیدت محکم رکھو، کیونکہ میں ہی ساقی قوم اور تمہارا نگران حال ہوں. شربتم فضلتی من بعد سکری ولا نلتم علوی واتصالی. میرے مست ہونے کے بعد اگرچہ تم نے میرے پیمانے میں بچی شراب پی تو لی، لیکن میرے بلند مرتبے اور قرب کو نہ پا سکے. مقامکم العلا جمعا ولکن مقامی فوقکم ما زال علی. اگرچہ آپ سب کا مقام بلند ہے، لیکن میرا مقام آپ سب سے بلند ہے اور ہمیشہ رہے گا. انا فی حضرت تقریب وحدی یصرفنی وحسبی ذوالجلالی. میں قرب الہی میں یکتا اور یگانہ ہوں. اللہ تعالیٰ مجھے ایک درجے سے دوسرے درجے میں ترقی دیتا ہے اور وہ میرے لیے کافی ہے. انا الباغی واشہب کل شیخ ومن ذا فی الرجال اوتی مثالی. جیسے شہباز تمام پرندوں پر غالب ہے، ایسے ہی میں تمام مشائخ پر غالب ہوں. کون ہے جس کو میرے جتنا مرتبہ عطا کیا گیا؟ کسانی خلعتم بطراز عزم وتوجنی بتیجان الکمالی. اللہ تعالیٰ نے مجھے وہ خلوت پہنایا جس پر مستحکم عزم کے بیل بوٹے تھے اور تمام کمالات کا تاج میرے سر پر رکھا. وَاطْلَعْنِي عَلَى سِرٍ قَدِيمٍ وَقَلَّدَنِي وَاعْطَانِي سُؤَالِي. اللہ تعالیٰ نے اپنے راز قدیم مجھ پر آشکار کر دیے اور مجھے عزت کا ہار پہنایا، اور جو میں نے مانگا وہ مجھے عطا کیا. وَوَلَّانِي عَلَى الْأَقْطَابِ جَمْعًا فَحُكْمِي نافذ فی کل حالی. اللہ تعالیٰ نے مجھے تمام کتبوں پر حاکم بنایا، لہذا میرا حکم ہر حالت میں نافذ اور جاری ہے. فلو القیت سری فی بحار سوال کل غور فی الزوال. اگر میں اپنا راز دریاؤں پر کھول دوں تو دریاؤں کا پانی زمین میں جذب ہو جائے اور ان کا نام و نشان تک نہ رہے. وَلَوْ أَلْقَيْتُ سِرِّي فِي جِبَالٍ لَدُقَّتْ وَاخْتَفَتْ بَيْنَ الرِّمَالِ. اگر میں اپنا راز پہاڑوں پر آشکار کر دوں تو وہ ریزہ ریزہ ہو کر ایسے ریت ہو جائیں کہ ان میں اور ریت میں کوئی فرق نہ رہے.
ولو القيت سري فوق النار لخمدت وانتفت من سر حالي، اگر میں اپنا راز آگ پر ظاہر کر دوں تو وہ میرے راز سے ایسی سرد ہو کہ اس کا بھی نام و نشان تک نہ رہے۔ وَلَوْ أَلْقَيْتُ سِرِّي فَوْقَ مَيْتٍ لَقَامَ بِقُدْرَةِ الْمَوْلَى تَعَالَى، اگر میں اپنا راز یعنی طاقت مردے پر ڈال دوں تو وہ فوراً اللہ کی قدرت سے اٹھ کھڑا ہو۔ وَمَا مِنْهَا شَهُورٌ أَوْ دَهُورٌ تَمَرُّ وَتَنْقَضِي إِلَّا تَعَالِي، گزرے ہوئے مہینے اور زمانے یا جو اب گزر رہی ہیں بلا شبہ میرے پاس حاضر ہوتی ہیں۔ وَتُخْبِرُنِي بِمَا يَعْتِي وَيَجْرِي وَتُعْلِمُنِي فَأَكْثِرْ عَنْ جِدَالِي، اور مجھے گزشتہ اور آئندہ واقعات کی خبر دیتی ہیں۔ اے منکر کرامات، کج بحثی چھوڑ یعنی جھگڑے سے باز آ، مریدی ہمت بوشتہ وغنی وَافْعَلْ مَا تَشَاءُ فَالِاسْمُ عَنِي، اے میرے مرید عشق الہی سے سرشار ہو کر خوش رہے، نہ ڈر اور بے باک ہو، خوشی کے گیت گا، جو چاہے کر، میرا نام بلند ہے۔ مریدی لا تخف اللہ ربی اطانی رفعتاً نلت المنالی، اے میرے مرید کسی سے نہ ڈر، اللہ میرا پروردگار ہے، اس نے مجھے رفعت عطا کی ہے جس سے میں نے اپنی مطلوبہ آرزوؤں کو پا لیا۔ تبولی فی السماء والارض دقت وشعوس السعادت قد بدالی، میرے نام کے ڈنکی آسمان اور زمین میں بجائی جاتی ہیں اور نیک بختی کے نقیب میرے لیے ظاہر ہو رہی ہیں۔ بلاد اللہ ملکی تحت حکمی ووقتی قبل قلبی قد صفالی، اللہ تعالیٰ کے تمام شہر میری ملک اور میری حکومت میں میری روحانی حالت میرے جسم کے پیدا ہونے سے پہلے مصفا تھی۔ نظرت الی بلاد اللہ جمعاً کخردلۃ علی حکم اتصالی، میں نے اللہ تعالیٰ کے تمام شہروں کی طرف نظر دھڑائی، وہ میری آنکھوں میں رائی کے دانے کے برابر سما گئے۔ درست العلم حتی صرت کتبا ونلت السعد من المغالی، میں علم کو درست پڑھ کر کتب ہو گیا اور یہ سعادت میں نے اللہ تعالیٰ کی امداد سے حاصل کی۔ رجالی فی حواجرہم صیام فی ظلم اللیالی کلا اولی، میرے مرید موسم گرما میں روزہ رکھتی ہیں اور وہ اس عبادت کی روشنی کی بدولت راتوں کی تاریکی میں موتیوں کی طرح چمکتی ہیں۔ وَكُلُّ وَلِيٍّ لَهُ قَدَمٌ عَيْنِي عَلَى قَدَمِ النَّبِيِّ بَدْرِ الْكَمَالِ، ہر ولی کا اپنا ایک مقام ہے، لیکن میرا مقام نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو چشمہ کمال کے بدر کامل ہیں ان کے قدموں کے اوپر ہونا ہے۔ نبی ہاشمی مکی حجازی ہوا جدی بہی نلت الموالی، نبی مکرم ہاشمی مکی حجازی میرے جد آنا ہے جن کی بدولت میں نے اس بزرگی کو پایا ہے۔ مریدی لا تخف واشن فإنی عظوم قاتل عند القتال، اے میرے مرید کسی شریر سے نہ ڈر، میں لڑائی میں اولو العزم اور دشمن کو قتل کرنے والا ہوں۔ انا الجیلی محی الدین اسمی وعلامی علی رأس الجبال، میں جیلان کا رہنے والا ہوں، محی الدین میرا نام ہے، میرے فیض کے نشان پہاڑوں کی چوٹیوں پر لہرا رہے ہیں۔ انا الحسنی والمقدہ مقامی واقدامی علی عنق الرجالی، میں سیدنا حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد سے ہوں، میرا خاص مقام ہے، میرے قدم اولیاء اللہ کی گردنوں پر ہیں۔ کیوں آپ نے فرمایا نا قدمی حازمی علی رکبت کل ولی اللہ، ہر غوث کتب ابدال کلندر کی گردن پر میرا پاؤں۔ وعبد القادر المشہور اسمی، اور عبد القادر میرا نام مشہور ہے۔ وعبد القادر المشہور اسمی
وجدی صاحب العین الکمالی، میرے جد امجد اور عبد القادر میرا نام مشہور ہے۔ میرے جد امجد کے نانا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم چشمہ کمال کے مالک ہیں۔ کیوں؟ اللہ نے قرآن میں فرما دیا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اللہ نے قرآن کے اندر فرما دیا خبردار جو میرے دوست ہیں نہ ان کو کوئی خوف ہے نہ کوئی حزن و ملال۔ یہ اللہ نے اپنے دوستوں کو بزرگیاں عطا فرمائی۔ اور میں نے 11ویں شریف کے اوپر بھی عرض کیا تھا کہ ایسے بھی حضور غوث اعظم عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں، سوچنے والوں کے لیے نشانی ہے کہ ہم وہ جیسے میں نے 11ویں شریف کا واقعہ سنایا، ختم 11ویں شریف، 11ویں شریف، نیاز غوث اعظم۔ 11ویں شریف کو کسی بھی طریقے سے نام لے لیں اس کے حروف بھی 11 ہی بنتے ہیں۔ ختم 11ویں کے آپ حروف کاغذ پر لکھیں پورے 11 بنتے ہیں۔ 11ویں شریف پورے حروف 11 بنتے ہیں، نہ 12 نہ 10۔ نیاز غوث اعظم کہہ لیں تو حروف 11 بنتے ہیں، نظر پیران پیر کہہ لیں تو حروف 11 بنتے ہیں، فاتحہ غوث پاک کہہ لیں تو حروف 11 بنتے ہیں، اور شاہ بغداد کہہ لیں تو حروف 11 بنتے ہیں، محفل غوث زماں کہہ لیں تو حروف 11 ہی بنتے ہیں، جشن شاہ جیلاں کہہ لیں تو حروف 11 ہی بنتے ہیں، یاد غوث الثقلین کہہ لیں تو حروف 11 ہی بنتے ہیں، ہدیہ غوث اعظم کہہ لیں تو حروف 11 ہی بنتے ہیں، نذرانہ میراں کہہ لیں تو حروف 11 ہی بنتے ہیں، اور جوہر ٹاؤن کے اندر جو محفل سجتی ہے آپ سرکار کی بزم شاہ جیلاں، اس کے بھی حروف 11 ہی بنتے ہیں۔ عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں، اور جو نہ سمجھے ان کی قسمت ہے۔ عقل والوں کے لیے، ماننے والوں کے لیے نشانیاں ہیں، اور جو نہ سمجھے ان کے لیے نافرمانیاں ہیں۔ آپ 11ویں والا کہہ لیں تو حروف 11 ہی بنتے ہیں۔ وہ تو تھا نا محفل کے حساب سے، اب حضور غوث پاک کے حساب سے آپ 11ویں والا کہہ لیں تو حروف 11 بنتے ہیں، تاج دار بغداد کہہ لیں تو حروف 11 ہی بنتے ہیں، شہنشاہ جیلاں کہہ لیں تو حروف 11 ہی بنتے ہیں، محبوب سبحانی کہہ لیں تو حروف 11 ہی بنتے ہیں، سرکار جیلانی کہہ لیں تو حروف 11 ہی بنتے ہیں، تاجدار ولایت کہہ لیں تو حروف 11 ہی بنتے ہیں، سلطان الاولیاء کہہ دیں تو حروف 11 ہی بنتے ہیں، سیدی غوث اعظم کہہ لیں تو حروف 11 ہی بنتے ہیں، یا پیر دستگیر کہہ لیں تو حروف 11 ہی بنتے ہیں، شیئا للہ یا غوث کہہ لیں تو حروف 11 ہی بنتے ہیں، میرا محی الدین کہہ لیں تو حروف 11 ہی بنتے ہیں۔ اور یہ جو قرآن کی آیت میں نے پڑھی الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، حروف 11 ہی بنتے ہیں، حروف نہیں لفظ 11 ہی بنتے ہیں، اس آیت کے لفظ بھی 11 ہی بنتے ہیں۔ بے حضور غوث اعظم کی شان کوئی کیا بیان کرے گا۔ آپ سرکار کو اللہ نے جو بزرگیاں آپ سرکار کو عطا فرمائیں وہ آپ ہی کے شان ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیے نا، فرمایا قدمی حاضی علی رکبت کل ولی اللہ، میرا یہ قدم۔ اور جب آپ نے یہ فرمایا نا فرمان، تو کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ 300 جو چوٹی کے اولیاء اللہ ہیں، جو بہت اوپر کے غوث، کتب، ابدال، کلندر، ابرار، اسرار، نقیب، نجیب، جو وہ اولیاء اللہ 300 اولیاء اللہ نے وہ دنیا کے کسی بھی کنارے پر تھے، انہوں نے آپ سرکار کے قدموں میں اپنی گردنوں کو جھکا دیا، اور 700 رجال الغیب نے آپ کی
آپ کے قدموں میں اپنی گردنوں کو جھکا دیا۔ حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی، جن کے متعلق کہا گیا ہے کہ جنہوں نے 40 سال عشاء کی وضو سے فجر کی نماز ادا کی۔ بات کہنے کی پھر وہی ہے نا کہ ایمان والوں کے لیے نشانیاں ہیں اور جو نہ مانے ان کے لیے نافرمانی ہے، اور نافرمانوں کا حال قرآن اور حدیث کے اندر بھرا ہوا ہے جو ان سے 40 سال جنہوں نے عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کی، جو بلا ناگا کم و بیش 15 سال عشاء سے فجر تک پورا قرآن کریم پڑھتے رہے، پورا قرآن کریم۔ آپ فرماتے ہیں ایک دن میں برج اجمی میں تھا، تھکا ہوا تھا، تھکاوٹ بہت زیادہ تھی، ہوتا ہے نا۔ یہاں تو حال یہ ہے، وہ تو نفلی عبادت ہے نا قرآن پڑھنا، یہاں تو حال یہ ہے کہ تھکاوٹ ہو تو بندہ نماز ہی نہیں پڑھتا، نماز چھوڑ دیتا ہے، چلو یار صبح قضا پڑھ لیں گے، ایسے ہی ہے نا۔ مگر نفلی کتنی، میں ایک دن تھکا ہوا تھا، تھکاوٹ بہت زیادہ تھی میرے وجود کے اوپر، میرے نفس نے کہا، میرے جسم میں طاقت نہیں تھی، کیونکہ میں بلا ناگا قرآن پڑھتا تھا، مغرب سے عشاء سے فجر تک پورا قرآن ختم کرتا تھا۔ آپ سرکار، میرے نفس نے کہا کہ آج کا دن آرام کر لو، لیٹ جاؤ، سو جاؤ۔ میں سیڑھیاں چڑھ رہا تھا، فرماتی ہیں جس سیڑھی کے اوپر میرے نفس کے اندر سے آواز آئی نا، آواز آتی ہے نا، کس کس نے سنی ہے یہ آواز؟ سبھی سنتے ہیں کہ آج میں تھکا ہوا ہوں، آج نماز چھوڑ دو، کل پڑھ لینا، ہاں۔ تو میرے نفس، میرے اندر سے آواز آئی کہ آج اتنا یار تھکاوٹ کی انتہا ہے، آج قرآن آج رہنے دو، آج آرام کر لو۔ فرماتی ہیں جس سیڑھی کے اوپر مجھے یہ خیال آیا تھا نا، زینے کے اوپر، اسی جگہ پر میں کھڑا ہو گیا اور میں نے قرآن کو شروع کیا اور صبح تک قرآن کو مکمل کیا۔ اللہ نے یہ بزرگیاں عطا فرمائی ہیں ان اولیاء اللہ کو، اسی لیے ہزاروں سالوں کے بعد بھی بزرگوں نے کیا کہا ہے، یہ خود تو خود ان کی قبریں بھی زندہ ہیں، ان کی قبریں بھی زندہ ہیں۔ میں آپ کو کتابوں کے اندر سے ان بزرگوں کے حوالے نکال، ان کی قبریں بھی زندہ ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ ان کی جو قبریں ہیں وہ بھی زندہ اللہ کے ولیوں کی طرح تصرف کرتی ہیں، ان کی قبریں بھی زندہ ہیں۔ کیوں؟ جنہوں نے اللہ کے نام کو بلند کیا ہے، پھر خدا نے ان کو دیکھ لی، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، پھر جس نے ان کے نام کو بلند کیا پھر اس نے بھی ان کے نام کو رکھا ہے، اور وہ قیامت تک ان کے نام رہنی ہے۔ حضرت وارث شاہ صاحب میں گیا نا ان کے مزار کے اوپر، تو وہاں ان کے مزار کے اوپر نا ایک شعر لکھا ہوا ہے، شاید ابھی بھی لکھا ہو، 10 12 15 سال پرانی بات ہے۔ ان کے مزار کے اوپر وارث شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہ وارث شاہ او سدائی جیوندے نے، وارث شاہ او سدائی جیوندے نے، جنہ نیک ہاں جنہ کیتیاں نیک کمائیاں نے، وارث شاہ او سدائی جیوندے نے، جنہ کیتیاں نیک کمائیاں نے، جنہ عشق نمازاں پڑھیاں او کدے بھی نہیں مردے، جن عشق نمازاں پڑھیاں او کدے بھی نہیں مردے، کامل مرداں دے دروا کے تک لدیوے بلدے۔ دیکھیں جا کر بغداد شریف کے اندر 1000 سال گزر گئے، دنیا کے کونے کونے سے لوگ وہاں پر حاضری دے رہی ہیں۔ ابھی حضور داتا صاحب کا عرس گزرا ہے، حضور داتا گنج بخش علی بن عثمان حجویری، دنیا کے کونے کونے سے لوگوں نے آ کر حاضریاں دی ہیں۔
کیا یہ جو لوگ لاکھوں کروڑوں جنہوں نے حضور داتا صاحب کے مزار پر حاضری دی، حضور غوث پاک کے مزار پر حاضریاں دیتی ہیں، اجمیر شریف، پاک پتن شریف، سرہند شریف حاضریاں دیتی ہیں، کیا یہ ان کے رشتہ دار ہیں، ان کے ہمسائے ہیں، یا ان کے دوست ہیں، یہ جنہوں نے یہاں حاضریاں دی ہیں؟ نہیں، ایسا نہیں۔ اور یہ تو ان کو جانتے بھی نہیں ہیں، انہوں نے تو ان کو دیکھا بھی نہیں ہے، جو ان سے دیکھا بھی نہیں، تو پھر کیسے حاضریاں دے رہی ہیں؟ تو میں نے آپ کو پچھلا جمعہ شریف کے اوپر یہ حدیث سنائی تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ حضور نے صحابہ کرام کو بتایا کہ اللہ کے بندوں میں بعض وہ لوگ ہیں جو نہ تو نبی ہیں اور نہ ہی شہید ہیں، لیکن یعنی قیامت والے دن نبی اور شہید بھی ان کے مرتبے اور مقام کے اوپر رشک کریں گے۔ صحابہ کرام کو، اور اس کے راوی ہیں حضرت فاروق اعظم اور سنن ابو داؤد شریف، صحائح ستہ کی کتاب کی یہ حدیث ہے۔ حضور نے فرمایا کہ کچھ لوگ جو نہ نبی ہیں نہ شہید ہیں، مگر نبی اور شہید انبیاء بھی ان کے مرتبے اور مقام کے اوپر رشک کریں گے۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کون لوگ ہیں؟ تو حضور نے فرمایا یہ وہی لوگ ہیں جو بغیر کسی رشتہ داری، بغیر کسی قرابت داری، بغیر کسی دنیاوی تعلقات کے، فقط اللہ کی جو رحمت ان پر نازل ہوتی ہے ان سے لوگ محبت کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ لوگوں میں محبوب ہو جاتے ہیں۔ اور پھر حضور نے ان کی ایک نشانی اور بتائی، اور حضور نے قسم کھا کر وہ نشانی بتائی۔ حضور نے کہا خدا کی قسم ان کے چہروں کے اندر نور ہے، خدا کی قسم ان کے چہرے منور ہیں، ان کے چہرے منور ہوں گے، یہ وہ لوگ ہیں۔ اور پھر حضور نے یہ آیت پڑھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ پھر حضور نے یہ آیت پڑھی جن سے، اسی لیے مولانا روم نے فرمایا نا، فیض حق اندر کمال اولیاء، فیض حق اندر کمال اولیاء، نور حق اندر جمال اولیاء۔ اللہ کا فیض اولیاء کے کمال میں، ولیوں کی، اور اس کا نور ان کے جمال میں، ان کے چہروں کے اندر، ان کے وجود کے اندر اللہ کا نور چمکتا